رکوع نمبر 7 آیت نمبر 49. فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات مومنوں کو دی، اور ظاہر مومنوں کے ساتھ منافق جڑے ہوئے ساتھی پروئے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کبھی دال آپ نے چنی ہو تو جہاں دال ہوتی ہے وہاں کچھ کنکر پتھر بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ چیزیں تو ملی جلی رہتی ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ریئل لائف سچویشن ہے اور ایسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فوج کا حال بیان کیا کہ اس کی کامیابی کا راز کن کن چیزوں کے اندر ہے، اور آگے بھی اللہ مزید بتائے گا کہ فوجوں کو کیسا ہونا چاہیے. لیکن یہاں اوس اور خزرج کے بعض منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور دلوں کے مریض کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، کمزور ایمان والے مسلمان بھی. احد کا جب ہم نے ذکر سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا تو وہاں بھی ہم نے منافقوں کے تبصرے پڑھے تھے، نیگیٹو، حوصلہ پست کرنے والے، ماضی کو ری رائٹ کرنے والے. یہاں بھی منافقوں کے انداز گفتگو کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہے اللہ. کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، منافق کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. کن کو دھوکے میں ڈال دیا؟ کون لگ رہے ہیں ان کو دھوکے میں پڑے ہوئے؟ مومن، مجاہد. ہم کہیں گے مجاہد، ٹھیک ہے نا. مجاہد ان کو کیا لگ رہے ہیں؟ اس ایک مجاہد کوئی ہو نہیں سکتا اگر وہ مومن نہیں ہے، صرف مومن ہی مجاہد بنتا ہے. منافق تو کبھی بھی مجاہد نہیں بنتا. منافق کے نفاق کا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہر جہاد کے موقع پہ ایڑیاں موڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ تو فوراً پیٹ پھر کے روانہ ہو جاتا ہے، اس کو تو محنت ہی نہیں کرنی. تو یہ کہتے ہیں مجاہدوں کے لیے کہ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. جب دین کے لیے رسک لینے کا موقع آئے گا، جب دین کے لیے قربانی دینے کا موقع آئے گا، منافقوں نے اور کمزور ایمان والوں نے ہمیشہ وہ موقع گنوا دیا. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے لیے رسک لینا، اللہ کے نام پہ کچھ دینا، جان مال وقت لگا دینا کتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کم سے کم 10 گنا تو دیتا ہی دیتا ہے، ورنہ زیادہ کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے حوصلہ شکن اور نیگیٹو اور زہر آلود تبصروں سے بچ جاتے ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا. جو ایسی باتیں کرتا ہے کرنے دے. اور یہ ہمیشہ سے لوگوں نے کہا ہے، رسولوں کو بھی تو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی کہا، اور آج بھی کہیں گے. تو واٹس نیو ان اٹ؟ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ ہم حیران ہوں اس کے اوپر. بس بات کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرے، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. جو اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں ان کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ کیوں اپنی جان گنوانے کے لیے کھڑے ہو گئے. خود بھی کب تک جی لیں گے؟ آخر کتنے عرصے رہ لیں گے دنیا کے اندر؟ مرنا دونوں کو ہے. پہلا گروہ جو مرے گا وہ مرنے کے ساتھ ہی عزت اور کامیابی پالے گا. مجاہد والے جو ہیں، جو مجاہدانہ مزاج رکھتے ہیں، مجاہد. اور یہ جو منافق ہیں، مرنا تو ان کو بھی ہے. یہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی ناکامی اور ذلت پا لیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو. تو موت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جبکہ فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ آ گیا تمہارا وقت. ذالک، اس وجہ سے، بما قدمت ایدیکم، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے.
اللہ بالکل اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو لو دیکھیں، ولو ترا، لو شرط کا کلمہ ہے، اس کے بعد یعنی کہ ولو ترا، اگر آپ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور جو منظر ہے وہ کتنا ہولناک ہے جو آگے بیان کیا گیا۔ جس منظر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ناقابل بیان ہے، انتہائی ہولناک منظر ہے۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب کہ فرشتے ان کو فوت کر رہے ہوں گے جن لوگوں نے کہ کفر کیا، کس طرح آگے زندگی میں ان کا استقبال ہوگا، جہنم میں کیا ان کی گت بنے گی۔ اور جہنم سے پہلے جو یہاں پر یہ آیت ہے کہ الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر بھی اور ان کی پیٹھوں کے اوپر بھی۔ کس وقت مار رہے ہوں گے؟ فوت کرتے وقت۔ اس سے دلیل نکلتی ہے عذاب قبر کی۔ ہر طرف سے شامت نے ان کو گھیر لیا ہوگا، اور یہ اللہ کے عدل کا مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے تو محروم ہیں ڈیفینیٹلی، انہوں نے اپنا ہی جو معاملہ آگے بھیجا ہے اسی کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ اللہ کا فضل ایسے اعمال کے ساتھ نہیں ہو سکتا جیسے اعمال ان کافروں کے تھے یا ان منافقوں کے تھے۔ اور اللہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، لیسا اور کے ساتھ جب بھی آتا ہے، اللہ اتنا سا بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ کے فضل سے محروم ہو رہے ہیں لیکن اللہ ظلم نہیں کرے گا ان کے اوپر کبھی بھی، اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو۔ میرے بندو، میں تمہارے اپنے ہی اعمال، میرے بندو یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا بھرپور بدلہ دوں گا۔ پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا، لیس بظلام للعبید۔ تو جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ نعوذ باللہ ظلم نہیں کر رہا ہوگا، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ تو قریش مکہ کے بھی کان کھول دیے اور منافقین کے بھی۔ تو قریش مکہ کی طرح پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی، بہت طاقتور تھیں، انہوں نے بھی رسولوں کی اپنی طاقت کی وجہ سے خوب نافرمانی کری، طاقت کا نشہ ہی چڑھ گیا تھا دماغ کے اوپر، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ کیسے؟ کداب آل فرعون، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون کے ساتھ پیش آیا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کفروا بآیات اللہ، اتنی جرت، یہ ہمت، یہ آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ، اللہ کے ساتھ وہ بھی کفروا بآیات اللہ، اللہ کے آیات کا کفر کرنے کھڑے ہو گئے تھے، اپنی شامت کو دھکا دیا، فأخذہم اللہ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ کیوں پکڑا؟ طاقتور تھے، ترقی کر رہے تھے اس لیے نہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کو یہ بغاوت بالکل پسند نہیں ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہے اپنی رحمت کے ہاتھوں کہ لوگ جو مرضی دندناتے پھریں، جیسے مرضی بغاوتیں کرتے پھریں، اللہ تو بس معاف کیے جائے گا، معاف کیے جائے گا، ایسے کوئی نہیں ہونا۔ دیر ہے اللہ کے ہاں، اندھیر نہیں ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی، اللہ بہت طاقتور ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھٹ نہیں سکتا۔ شدید العقاب، سزا دینے میں بہت سخت ہے، اس کی سزا پیچھے آ رہی ہے گناہوں کے۔ تو فرعون کے کفر کی وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے وارن کیا تھا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک دم یہ نہیں کہ ادھر گناہ ہوا ادھر پکڑ آئی، نہ، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ آیات دکھاتا ہے، اللہ سمجھاتا ہے، اور جب نہیں مانتے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی طرح قریش کے جو کافر ہیں ان کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے کہ دیکھو بدر کی شکست اور ذلت کا مزہ تم کو اللہ نے چکھا دیا، اس
انذار کو، وارننگ کو غنیمت سمجھو، فائدہ اٹھا لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو. نہیں کرو گے تو اسی انجام کو پہنچو گے. جو تمہارا سفر ہے وہی تمہاری منزل ہے. یور جرنی از یور ڈیسٹینیشن. یہ نہیں ہو سکتا کوئی فرعون کے راستے پر چلے، اسی طرح اترائے، دکھائے، اکڑے، انکار کرے، نافرمانی کرے اور منزل اس کی موسیٰ جیسی بن جائے. یہ تو کبھی نہیں ہوگا، نیور. جس راستے پہ چلو گے وہی تمہارا انجام ہوگا. فرعون جیسے بنو گے فرعون کے انجام کو پہنچو گے. موسیٰ کو تم اپنے لیے رول ماڈل بناؤ گے تو موسیٰ جیسے انجام کو پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. تو یہاں بتا دیا قریش کو کہ عبرت حاصل کر لو. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. اور یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنا طرز عمل نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اچھا جی، کس کا ذکر آ رہا ہے؟ انڈیویجول کا یا نیشنز کا؟ نیشنز کا. دیکھیے انڈیویجول کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. افراد کے لیے قوانین ڈیفرنٹ ہیں اور اقوام کے لیے قوانین ڈیفرنٹ ہیں. افراد بعض دفعہ انڈیویجولی انسان صبر کرتا ہے، بہت مصیبتیں پڑتی ہیں، بیماریاں، موت، غم، فکریں، اور دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملتا اس کو صبر کا. یہ ہوتا ہے. لیکن ایز اے نیشن جب کوئی قوم سالوں سال کسی آزمائش سے گزرتی ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ ضرور عروج دیتا ہے اس قوم کو. تو یہ قوموں کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے اور افراد کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2، بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ملنے کا کوئی قانون نہیں ہے. کون کون سی نعمت ہے میرے اور آپ کے پاس؟ سب سے بڑی نعمت نعمت حیات، زندگی. اس سے بڑی کیا نعمت ہے اور زندگی سے بڑھ کے؟ تو ہم نے کون سا نیک کام کیا تھا جو اللہ نے ہم کو زندگی کی نعمت دی؟ اماں کے پیٹ میں کیا گل کھلا لیے تھے میں نے اور آپ نے؟ کچھ بھی تو نہیں. تو نعمت ملنے کا کوئی قاعدہ نہیں. آنکھیں نعمت ہیں. کس چیز کے بدلے ملی ہیں مجھ کو آنکھیں؟ کیا عمل کیا تھا میں نے جس کے بدلے مجھ کو آنکھیں ملی؟ کوئی نہیں. تو نعمت ملنے کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے بس. قانون کس کا ہے؟ نعمت کو برقرار رکھنے کا قاعدہ ہے. اور یہاں بھی پھر انڈیویجولز کی بات نہیں ہے، بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو کوئی عروج، کوئی نعمت دے دیتا ہے. کوئی ہیومن ریسورس ان کو مل جاتا ہے جو ایکسلنٹ لیول کا ہوتا ہے. کوئی بہت اچھا لیڈر ان کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے انعام مل جاتا ہے. وہ ترقی کرنے لگتی ہے قوم. نعمتیں ہی برس رہی ہوتی ہیں. نعمتوں کو برقرار رکھنے کا قاعدہ ہے. یہ قوموں پر اپلائی ہوتا ہے. نعمت آزمائش کے طور پہ ملتی ہے قوموں کو، عروج آزمائش ہوتا ہے قوموں کی. اللہ یہ دیکھتا ہے کس قسم کے وہ نظریات دنیا میں پھیلا رہے ہیں اپنے اس عروج کی وجہ سے. if they are a super power, what are they propagating؟ کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ کیا ماحول بنا رہے ہیں؟ کس چیز کو انکریج کر رہے ہیں؟ کلچرل ویلیوز کیسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ دیکھتا ہے. کہ جو اللہ نے ذہانت دی، پیسہ دیا، طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو عدل اور انصاف کے لیے، حیا کے لیے، توحید کے فروغ پہ خرچ کر رہے ہیں یا ظلم اور جبر کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں، اللہ سے بغاوت میں ان چیزوں کو لگا رہے ہیں؟ یہ اللہ دیکھتا ہے پھر. اور یہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانعام میں آیت 165 میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اللہ ہی تو ہے جس سے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض کو بعض پہ درجے دیے ہیں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا ہے. ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب بہت تیز ہے سزا دینے میں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. تب اللہ تعالیٰ امتوں کو دیکھتا ہے، نیشنز کو دیکھتا ہے.
اللہ نے فرعون کو بہت کچھ دیا، کیا نہیں دیا، پھر اللہ نے دیکھا اب یہ کرتا کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، پھر اللہ نے دیکھا اب سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیشنز کو، انڈیویجولز کے ساتھ، نیشنز کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے۔ اگر تو پہلی صورتحال ہے کہ وہ حیا کو، توحید کو، عدل اور انصاف کو، نارمل ہیومن ویلیوز کو جو فطرت کے مطابق ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اللہ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، وہ عروج سے عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، نہ صرف نعمتیں برقرار رہتی ہیں، ان کے اندر اللہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ بھی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نافذ کرتے تو اپنے پیروں کے نیچے سے رزق کھاتے اور رزق ان کے سروں پہ سے برستا۔ اللہ کو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم خوش رہیں اور خوشحال رہیں، لیکن اگر تو دوسری سچویشن ہے تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی جب پہلی ہم نے سچویشن دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا قوموں کو، اگر ہم ساری قوموں کو چھوڑیں، ہم مسلمانوں کو دیکھیں، صرف مسلمان کیسے تھے، شروع دور میں کیسے تھے مسلمان، ان کو دیکھ لیں۔ بہت اچھے تھے ہم، بہت سچے تھے ہم، بڑے محنتی تھے ہم، بڑے دیندار تھے ہم، تو اللہ تعالیٰ نے خوب عروج دیا ہم کو۔ کسی نے کہا ہے نا، شاعر نے، کہ کیا مسلمان تھے اس زمانے کے۔ دیکھیں ہم اپنے زوال کو دیکھتے ہیں نا، تو زوال کیوں آیا ایز اے نیشن ہمارے اوپر، ایز این امت ہم پہ زوال کیوں آیا؟ کہ ہمارا مین پاور کم ہو گیا؟ نہیں۔ دولت کم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ عقل کم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ ٹیریٹری نہیں ہے ہمارے پاس؟ بالکل ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم بدل گئے ہیں۔ یہ رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نہیں بدلتا اپنی نعمت جب تک کہ قوم نہ بدلے اپنے آپ کو۔ تو جب ہم تو بدلی ہوئی شکل دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم بدلی ہوئی شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہ ہمت کی محنت کے سختی اٹھائیں، نہ جرأت کے خطروں کے میدان میں آئیں، نہ غیرت کے ذلت سے پہلو بچائیں، نہ عبرت کے دنیا کی سمجھیں ادائیں۔ نہیں لیتے کام تدبیر سے وہ، سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ۔ ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، یہ ذلت ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ اپنی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمیشہ سے ایسے تھے ہم؟ ایسے نہیں تھے۔ کیسے تھے؟ بہت اچھا کسی نے کہا ہے کہ جماتے ہیں جب پاؤں ہٹتے نہیں یہ، بڑھا کر قدم پھر پلٹتے نہیں یہ، گئے پھیل جب یہ سمٹتے نہیں یہ، جہاں بڑھ گئے بڑھ کر گھٹتے نہیں یہ، جب اٹھتے ہیں اٹھ کر بیٹھتے نہیں یہ۔ خدا نے عطا کی ہے ان کو قوت، سمائی ہے ان کے دل میں عظمت، نہیں پھیرتی ان کا منہ کوئی زحمت، نہیں کرتی زیر ان کو کوئی صعوبت۔ یہ ایسے ہی تھے، یہ کوئی خواب و خیالوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اپنی آپ شروع کی تاریخ پڑھ لیں، 500-600 سال کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ لیکن جب ہم بدلے تو پھر قانون اپلائی ہو گیا ہمارے اوپر۔ جب قومیں بدلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی سزا ایک دم نہیں آتی، زوال جو ہے وہ سڈنلی نہیں آتا۔ دوسری صورتحال سے پہلے، یعنی جب قوم بدلنا شروع ہوتی ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ چھوٹی بڑی وارننگز بھیجتا ہے، کبھی قحط، کبھی جنگ، کبھی بیماری، کبھی آپس کی پھوٹ۔ اگر سنبھل گئے تو ٹھیک ہے، اور یہ بہت دفعہ ایسا ہوا، ہمارا ڈپ آیا ہے، ہر دفعہ ہم سپر پاور نہیں رہے، ہم سپر پاور بنے، اس کے بعد ڈپ آیا۔ جب ڈپ آیا ہم کو سمجھ آ گئی، ہم سے مراد کون ہے؟ مسلمان امت۔ ہمیں سمجھ آئی، ہم نے پھر اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اچھے لیڈرز بھیجے، پھر ہمارا عروج آیا، پھر تھوڑا سا ڈپ آیا۔ لیکن یہ جو کانسٹنٹ گرتا ہوا گراف ہے نا، یہ نہیں تھا معاملہ کبھی بھی۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم تو سورج کی طرح جیتے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کوئی ایک سلطنت پہ زوال آتا تھا مسلمانوں کی، ایک اور سلطنت کہیں ابھرنا شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن جب ہم نہیں سبق سیکھتے، سبق سیکھنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ نعمت اور اقتدار اور عروج اور عزت اللہ تعالیٰ واپس لینا شروع کر دیتا ہے، اور وہی قوم جو کبھی لیڈر تھی پھر وہ غلام بن جاتی ہے۔ پھر جس پہ رش کیا جاتا تھا کبھی، وہ عبرت اور ذلت کا سمبل بن جاتی ہے۔ وہ جو کبھی رول ماڈل ہوا کرتے تھے وہ کیریکیچرز بن جاتے ہیں، مذاق اور حقارت کا
سمبل بن جاتے ہیں. تو اپنی تاریخ ضرور پڑھیں ہم. ایک نظم ہے، دل چاہ رہا تھا کہ میں آج صبح سن رہی تھی وہ نظم، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کو کلاس میں سناؤں، لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ وہ الفاظ سمجھ ہی نہیں آئیں گے میجورٹی کو. پھر آپ لوگ شکل دیکھیں گے ایک دوسرے کی تو اس کا امپیکٹ ہی کوئی نہیں ہوگا، تو فائدہ کیا ہوگا. تو کبھی کبھی دل واقعی چاہتا ہے کہ اقبال کی شاعری پڑھ لی جائے. کیا شاعری ہے واقعی، انہوں نے تو قرآن کو اشعار میں ڈال دیا ہے اور اسلام کی تاریخ. ایک نظم ہے، کبھی آپ کو گھر جا کے موقع ملے تو سن لیجیے گا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. جو یوتھ ہے اسلام کا، اس لیے کہ ہمارا فیوچر تو ہمارا یوتھ ہے نا. کبھی سوچا بھی وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا کانسٹیلیشن تھا کبھی اسلام جو افق دنیا پر چمک رہا تھا، جس کے تم ریمننٹس بچ کے رہ گئے ہو. اور اتنی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں. جو ہمارا عروج تھا، آخر محمد صلاح الدین ایوبی ہمارے ہی تھے، آخر یہ سارے لیڈرز ہمارے ہی تھے، خالد بن ولید ہمارے تھے، طارق بن زیاد ہمارے تھے، محمد بن قاسم ہمارے تھے. تو کہا کہ اگر چاہوں تو الفاظ میں کھینچ کے نقشہ میں رکھ دوں تمہارے سامنے، لیکن تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تمہارا امیجنیشن اتنا گھٹیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ تم تو وہ اپنا عروج امیجن بھی نہیں کر سکتے. نہ صرف تم نے اپنا زوال اور اپنی شکست اور اپنی ذلت قبول کر لی ہے، بلکہ تم ان ذلیل کرنے والوں سے محبت کرنے لگ گئے ہو. تم ان جیسے بننے لگ گئے ہو. یو آر ایپنگ یور ماسٹرز. تم کو یاد نہیں رہا تم ماسٹر تھے، وہ تمہارے غلام تھے، اور اب تم ان کے غلام ہو اور تم غلامی سے آزادی بھی نہیں چاہتے. دیکھیں ایک غلام ہوتا ہے نا، اس کو ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں، مجھ کو آزادی چاہیے. ہم پہ تو وہ غلامی اور ذلت مسلط ہوئی ہے کہ ہم کو آزادی بھی نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے اسلاف سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اس نے کہا ہے نا شاعر نے کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے میراث جو پائی تھی. جو اپنے انسیسٹر سے ہم نے جو کچھ پایا تھا، ہم نے سب کھو دیا، سارا ضائع کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کہیں ہم پہلے چمک رہے تھے آسمان پہ اور اب اللہ نے ہم کو دے مارا. تو ہمارا اپنا قصور ہے نا. روتے تو ہم ساری دنیا کو رہتے ہیں کہ امریکہ اتنا برا اور فلاں اتنا برا. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم کتنے رسوا ہو رہے ہیں. کیا ہمارے نبی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور پھر ہماری شادیوں کا حال آپ دیکھیں، اور پھر ہمارا حال حلیہ دیکھیں، اور پھر ہماری مصروفیات دیکھیں، اور پھر ہماری اب غفلت تو دیکھیں، اور پھر گالیاں اور جھوٹ اور غیبت اور یہ پیٹی سیاست جو ہماری چلتی رہتی ہے خاندانوں کے اندر. ہم پتہ نہیں کب نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بدلتا. جب تک کہ ہم نہیں بدلیں گے. اور ہمارا بدلنا کیا ہے؟ ہمارا یوتھ کا بدلنا. اور جب ان کی ہم مصروفیت دیکھتے ہیں، ان کے ویڈیو گیمز اور اس میں ان کا پیشن اور ان کا پالیٹکس میں اور صرف سٹاکس کے اندر ان کی باتیں، اور اللہ کا نام گفتگو میں نہیں آتا، اور کبھی اللہ کا نام لیں تو کس طرح اریٹیٹ ہوتے ہیں، کتنا خفا ہوتے ہیں. ان کی نمازوں کی اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز کی کیفیت کیا ہے؟ 4 ٹکریں مار کے، جس کو کہ اللہ کے رسول نے منافق کی نماز کہا ہے. ہم تو اس کو بھی غنیمت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے میرے بچے فرض تو پڑھ لیتے ہیں. اور ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ایسی نماز اس زمانے میں پڑھتے تو آپ نے کہا تھا منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار کے کھڑا ہو جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے منافقوں کے بارے میں؟ کہ یہ تو نماز کے لیے کیسے آتے ہیں؟ الا کسالى، سستی کے ساتھ. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اب تو وہ نماز بھی نہیں رہی ہے، وہ منافق والی نماز بھی نہیں رہی ہے. اب تو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لی تھی؟ اس پہ بھی اریٹیشن ہے. 1 سیکنڈ اللہ کا نام اور دین کا نام نہیں سننا چاہتے. تو مجھے بتائیں پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہے ہمارے ساتھ؟ کیا روتے ہیں پھر ہم کیا روئیں گے فرانس کو؟ فرانس تو ہمارے بس میں نہیں ہے. جو اپنے بس میں ہے اس پر تو کم از کم محنت کریں، اس میں تو کم از کم ہم جمیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اللہ نے بات یہاں بتائی ہے کہ
ایسا زوال آ جاتا ہے قوموں کے اوپر کہ اپنے آباء و اجداد سے بھی ریلیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو یوں لڑتے تھے، وہ تو یوں جھگڑتے تھے، وہ تو خود بھی ایسے ہی تھے، اچھا صحابہ کیوں لڑے. پھر یہ مینٹیلٹی بن جاتی ہے. جس کیچڑ کے اندر خود پڑے ہیں، جس ذلت کا خود شکار ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی ذلت، اسی کیچڑ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. اور ان کی پھر عظمت کے قصے سن لیں ذرا ان سے کہ وہ کتنے ہیں عظیم ہیں جن کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو نہیں بدلتا. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی ایک اور جگہ بھی پڑھیں گے. یہ تو ہماری پوری تاریخ اللہ نے بتا دی. ہم نہیں بدلیں گے، ہماری قسمت نہیں بدلے گی. سیدھی بات ہے. ہم بدلیں گے، اور ہم سے بدلنے میں سارا اس وقت دار و مدار یوتھ کے اوپر ہے، جوانوں کے اوپر. اور اس یوتھ کے پیچھے میں اور آپ کھڑے. ہمیں کبھی گو اپ نہیں کرنا. وہ سننا چاہتے ہیں تو سنائیں، نہیں سننا چاہتے تو بھی کوشش کریں، اور دعا مانگ مانگ کے مت تھکیں. نیور گو اپ. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے اللہ تو ان سے دین کا کام لے لے. ہائیسٹ دعا مانگیں نا. یہ دعا کیوں مانگیں کہ صرف اپنے مسلمان ہو جائیں؟ کیوں؟ مجاہد کیوں نہ بنیں؟ کیوں نہ بنیں؟ کیوں نہ اللہ کے لیے اپنا ٹائم لگائیں؟ جب اتنی ذہانت ہے، اتنا علم ہے، اتنی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکل آئے، کدھر ضائع کر رہے ہیں؟ کس چیز میں کنورٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ بس ایک پروموشن کے بعد دوسرا پروموشن، بس اسی کی فکر ہے صرف. کیریئر خدا بن گیا، کمپیوٹر گیمز خدا بن گئے، اسٹاک مارکیٹ خدا بن گیا ان کے لیے، اور ٹی وی کے پروگرامز جو ہیں وہ خدا بن گئے. کبھی کبھار انسان ذرا سا ریلیکس کرنے کو تھوڑا بہت دیکھ لے. 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے دیکھتا ہے کوئی دن کے اندر؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا؟ جیسے کہ کوئی شخص تھا، وہ ایسے شکار وکار کر رہا تھا، کھیل کود کر رہا تھا، تو کہتے ہیں ایک آواز آئی، کہا گیا اسے کہ الہذا خلقت، کیا اس لیے پیدا کیا گیا تو؟ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بنایا ہے، اس لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر کہ یہ کام کرتا رہے؟ لیکن ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہ بن گیا ہے نا. یا تو ہم جاب کریں گے یا انٹرٹین کریں گے اپنے آپ کو. تیسری تو کوئی بات ہی نہیں رہی زندگی میں. تو پھر روئیں بیٹھ کے جو ہو رہا ہے اپنے ساتھ. اس لیے کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ مسلمان کو اللہ کے بڑے سگے ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، عروج تو پھر بھی ہمارا ہی حق بنے گا. ہرگز حق نہیں بنے گا ہمارا. تو ہم بہت دعا کریں گے اور ہمیں بہت محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر پہلے بھی زوال سے نکلے تو اب کیوں نہیں نکل سکتے؟ اور نہیں نکلیں گے زوال سے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ تو موجود ہے. کدابی آل فرعون، فرعون ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ. کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی لیے پیش آیا. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. تو کیا ہوا؟ کوئی لمبی کہانی نہیں سنائی اللہ نے بیچ میں. کہانی تو ہم نے سورۃ الاعراف میں ساری پڑھ لی کہ جھٹلانے میں اور ہلاکت کے بیچ میں کتنے سال گزرے. اللہ سالوں سالوں کی مہلت دیتا ہے انسانوں کو بھی، اور اللہ صدیوں کی مہلت دیتا ہے قوموں کو کہ تم سنبھل جاؤ. جب نہیں مانے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سب کے سب بہت ظالم تھے، بہت ظلم کر رہے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، جو ایک کنسائز کر کے بتایا، ہم نے سورہ اعراف میں دیکھا کہ اللہ نے 9 تنبیہات بھیجی تھیں وقفے وقفے سے. آیات مفصلات، وقفے وقفے سے وہ آیات آتی رہیں، لیکن طریقہ نہیں بدلا. ظلم و ستم اور بڑھا دیا. آخر اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا. تو نہ صرف اللہ پہلے ہلاک کر چکا، جو آج ظلم کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو کافر بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور خود بھی کافر ہیں، اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ کا قاعدہ موجود ہے. اللہ نے جب فرعون کو پکڑ لیا تو پھر ان کو کیوں نہ پکڑے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر یہ درست نہیں ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کا مزہ، چکھ لیں گے اچھی طرح سے. اور ظاہر ہے جو رول فرعون پر اپلائی ہوا تھا وہی رول اللہ نے وارن کر دیا یہاں اس وقت
سورہ انفال میں بدر کے بعد کہ اہل مکہ تم بھی اپنے کان کھول لو، اگر تم درست نہیں ہوتے تم پر پھر یہی رول آ کر اپلائی ہو جائے گا جو فرعون پر ہوا تھا۔ تو وہ کس غرے میں تھے؟ مکے والے۔ وہ کیا اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے تھے کہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم پر کہاں سے عذاب آئے گا، کوئی اسپیشل امیونٹی ہے جو ہم کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل امیونٹی دی ہے ایمان کے ساتھ۔ اشرف المخلوقات بنو، انسان بنو، اور اسلام کے بغیر تم انسان بن نہیں سکتے، ورنہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے، کوئی اشرف المخلوقات کے مقام پہ رہنے کے قابل نہیں ہوگے، تو پھر تم بالکل جانوروں کی طرح ہی بن جاؤ گے، سب سے نچلی سطح کے جانور مت بن جانا۔ اور واقعی جو شخص روح کی اور ضمیر کی پکار نہیں سنتا وہ جانور نہیں تو پھر کیا ہے؟ شریعت ہی دراصل ہمیں انسان بناتی ہے، ورنہ کوئی چیز ہمیں انسان نہیں بنا سکتی۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح اس کو قبول نہیں کرتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا، پھر ہر موقع پر وہ اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ تو یہاں پر شر الدواب کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں؟ بدترین جانور ہیں، ایسے ظالم، ایسے بے رحم، ایسے مکار بن جاتے ہیں جیسے کہ بھیڑیاں ہوں، بلکہ بھیڑیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اور یہ انسانوں میں بدترین وہ ہیں جو مومنوں کے دشمن ہیں، جیسے کہ کفار مکہ کا معاملہ تھا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آپ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، ہر دفعہ وہ یہ کام کرتے ہیں اور ذرا ڈرتے نہیں ہیں۔ اب ان کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں سے معاہدے کر کے توڑ رہے تھے۔ دراصل علماء یہود کی طرف بھی اشارہ ہے جو مدینے میں موجود تھے، میثاق مدینہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، بندھے تھے میثاق کے اندر، اس کے باوجود بھی وہ بدر میں انہوں نے اسلحے کے ساتھ مشرکین مکہ کی مدد کی تھی، اور پھر معافی تلافی کرنے آگے کہ اس دفعہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ لیکن غزوہ خندق میں پھر دوبارہ بدترین غداری کے لیے وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ بار بار عہد کرتے ہیں، بار بار توڑتے ہیں، تو کیا کریں؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ لوگ کبھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لڑائی میں مل جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو ان کی ایسی خبر لیجئے کہ ان کے بعد جو لوگ اس ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں حواس باختہ ہو جائیں، یعنی ایگزیمپلری پنشمنٹ ان کو دیجیے گا۔ جو کچھ یہود کر رہے تھے وہ پس پردہ غداریاں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، کھل کر جنگ ابھی تک نہیں کی تھی انہوں نے، ابھی تو 2 ہجری ہے نا جب کہ بدر ہوئی ہے، ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے تھے یہود۔ تو یہاں سمجھ جائیں آپ کہ اب رخ جو ہے کفار مکہ سے یہود کی طرف آ گیا ہے، تو کھل کے جنگ تو نہیں کی تھی۔ تو یہاں ہدایت دے دیں کہ اگر کبھی یہود جنگ پر آمادہ ہوں، مقابلے پر آئیں، تو اے مسلمانوں ان کو عبرتناک سزا، عبرتناک شکست دینا، تاکہ دشمن عبرت پکڑیں اور ڈر جائیں اور مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کی جرت نہ کریں۔ اور یہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے ان غداروں کو ایسی عبرتناک سزا دی گئی تھی کہ اس کے بعد کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی مدینے کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ تو بعض دفعہ یہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہیومن جو ہماری ہسٹری ہے یہ اس کا ایک انڈینائبل فیکٹ ہے کہ جو ملٹری پاور ہوتا ہے وہی دراصل ڈومینیٹ کرتا ہے۔ یہ اس قدر پیار کر کے اور سمجھا بجھا کے اور پچکار کے تو کام نہیں چلتا، اس کی لمٹ ہے۔ آج ہی میں صبح ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ٹو ہیومن از ٹو فائٹ۔ وہ تو ہر کچھ ایولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے، لیکن یہ انسان کے اندر ہے
لڑائی جھگڑا، ملٹری پاور، ٹیریٹوریل ہونا، اپنی بات منوانا، اور پھر مائٹ از رائٹ ایک دفعہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ مائٹ از رائٹ. مائٹ شوڈ بی یوزڈ فار دا رائٹ کاز، اور اس کے لیے مائٹ استعمال کرنا ضروری ہے. تو مسلمانوں پر لوگ تان تو بہت کرتے ہیں کہ یہ کیسے رسول تھے کہ جو لڑائیاں کرتے تھے. کوئی ان سے پوچھے کہ ان سے کامیاب انسان کبھی دیکھے ہیں آپ نے، اور ایسی جنگ کبھی دیکھی ہے آپ نے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی؟ کبھی نہیں دیکھی. تو اس کے اپنے رولز ہیں، لیکن بہرحال جنگ جو ہے وہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. جب تک ظلم ہوگا، جب تک جنگ چلتی رہے گی. اور ایگزامپلری پنشمنٹ بھی بہت ضروری ہے. اللہ نے کہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے قتل سے بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر بڑی سخت سزا دی تھی بنو قریظہ کے غداروں کو. اچھا، اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف سے پتہ چلے کہ وہ دراصل غداریاں کر رہے ہیں، اور پیکٹ تو کر لیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، نو وار پیکٹ کر لیا، لیکن ایک گوریلا وار چل رہی ہے، دہشت گردی کر رہے ہیں، خفیہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اب مسلمان حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ تب یہاں پر گورنمنٹ پالیسی بتائی ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور جب آپ کو تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو. اب اندیشہ کیا مطلب؟ یہ کوئی وہمی اور یہ کوئی ایسے ہی بیمار ذہن کی بات نہیں ہے. تخافن سے مطلب ہے کہ ثبوت بھی مل گیا ہے تم کو کہ وہ خیانت کر رہے ہیں. اوپر انہوں نے نو وار پیکٹ کیا ہوا ہے، اندر ہی اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو کیا کرو تم؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تم معاہدہ ان کے آگے ڈال دو، معاہدہ ختم کر دو تم. ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو معاہدہ ختم کر دو، اور اس کے بعد اے مسلمانوں اب تم میدان میں آ کر فوجی اقدام کرو. یعنی بیسکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی ملک کی، مسلمان ملک کی دوغلی فورن پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایمبیسیز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار ہو رہا ہے، ٹریڈ ہو رہی ہے، دونوں ملک کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں، ان کی فلمیں یہاں، ان کی فلمیں وہاں جا رہی ہیں. یہ سارا کچھ کر رہے ہو، اور پھر تم ان کے ملک کے اندر تم گوریلا وارفیئر بھی چلا رہے ہو، پھر تم دہشت گردی بھی کر رہے ہو، پھر تم خفیہ کارروائیاں بھی کر رہے ہو. وہ تمہارے ملک میں کر رہے ہیں، تم ان کے ملک میں کر رہے ہو. یہ اس طرح کی پالیسی اسلام کو بالکل پسند نہیں کہ اوپر سے ہاتھ ملائیں اور نیچے سے ٹانگیں گھسیٹیں ایک دوسرے کی. یہ خیانت کا رنگ ہے اس کے اندر. تم نے کیوں نو وار پیکٹ کیا تھا؟ اگر وار کرنی تھی تو پھر مردوں کی طرح میدان میں آؤ اور کھلی جنگ کرو. اور ہم جانتے ہیں کہ جب یہ اس طرح گوریلا وارفیئر چلتی رہتی ہے نا، دہشت گردی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا. بیچارے وہ مارے جاتے ہیں اس کے اندر. یہاں بم بلاسٹ ہو گیا، وہاں کہیں کچھ اور ہو گیا. فوج سے مقابلہ ہونا چاہیے. فوج کا شہریوں سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. شہریوں کو نہیں لڑنا آپس میں، فوج کو فوج سے لڑنا ہے. یہ ہے کھلی اسلام کی دراصل ایک پالیسی، عسکری پالیسی. اب ہوا یہ تھا، کچھ آگے کی تاریخ اگر ہم دیکھیں کہ قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہو گئی تھی. آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ ختم ہو گیا. تو یہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم کھلم کھلا اناؤنس کر دو کہ اب ہمارا کوئی نو وار پیکٹ نہیں ہے، اب ہم جنگ کریں گے تم سے. یا یہ کہ انڈرسٹوڈ ہو وہ چیز. صلح حدیبیہ کو جب توڑا مکے والوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کر لی. آپ کی خاموشی کا مطلب کیا تھا؟ کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اسی لیے ابو سفیان خود آئے تھے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اس وقت تو وہ مکے کے لیڈر تھے. وہ خود آئے تھے کہ معاہدے کو رینیو کر لیں، لیکن اجازت نہیں دی گئی تھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی کو نرمی کا، درگزر کا حکم دیا ہے، غلطیوں کو اگنور کرنے کی ہدایت دی ہے کہ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کہا ہے، وہاں کبھی سختی کرنا اور کبھی بدلہ لینے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. اس کو حکمت کہتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام جو ہے وہ صرف پچکارتا رہتا ہے، پیار ہی پیار کرتا رہتا ہے. نہیں، یہ حکمت نہیں ہوتی. موقع کے لحاظ سے معاملہ کرنا ہے.
تو لیڈر کے لیے معاملہ فہمی بہت ضروری ہے. بدر بھی ضرورت ہے اور حدیبیہ بھی ضرورت ہے. ابھی لیڈر ڈیسائیڈ کرے گا کس وقت کرنے کا کام کون سا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.